اس وقت چونکہ ہم کسی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ نہیں ہیں اور نہ ہم بنیں گے، وجہ ایک ہی ہے سر، ہم اس ایوان پہ عمران خان کے نام اور ان کی ووٹ کی وجہ سے ہے، اور ہمارے لیڈر کا یہ حکم ہے کہ ہم کسی بھی ایسی اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے جو اس irregular سسٹم کو لیجیٹیمائز کر رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بہت بہترین ترمیم ہے اور اس سے اس ملک کا فائدہ ہوگا، اس ملک کے عوام کا فائدہ ہوگا، تو ملائیں ہمیں اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے، ہم ان کی ڈائریکشنز لیں اور پھر ہم آ کے آپ سے بات کریں گے۔ آپ نے بات کی کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹس، میں نے جب اس گو تھرو کیا اس پورے مسودے کو تو پتہ چلا کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹس آ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے پچھلے سال 26ویں ترمیم کی تھی، کیا وہ فیل ہو گئی ہے؟ کیا اس کے بعد عدالتیں اپنا کام نہیں کر رہی ہے؟ کیا اس کے بعد آئین کی بالادستی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا اس کے بعد قانون کی بالادستی نہیں ہو رہی ہے؟ بات صاف ہے چیئرمین صاحب، ترامیم ایک بہانہ ہے، نشانہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اگر آپ کی 26ویں ترمیم بہت شاندار تھی، اگر آپ کی 26ویں ترمیم کے بعد عدالتیں سرخرو ہوئی ہے، تو پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس ملک کے ساتھ کیوں بار بار ایڈونچرز کر رہے ہیں؟ کیا ترمیم پر ترمیم لانے کے بعد ہم اس ملک کا فائدہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس ملک کے عوام کا کوئی فائدہ کر رہے ہیں؟ یہاں پہ بات ہو رہی تھی NFC کی، انہوں نے کہا کہ NFC ایوارڈ پر پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے۔ چیئرمین صاحب، کتنا انفارچونیٹ ہے کہ پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لہو پہ جو آئین کی بقا ہوئی، آج اس آئین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں، آج اس آئین کو مولڈ کرنے میں پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ کتنا انفارچونیٹ ہے، ہم تو اس خوش فہمی میں تھے کہ جو پیپلز پارٹی جو کہتی ہے کہ ہم نے ہی یہ آئین بنایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم تو اس خوش فہمی میں تھے کہ جب ایسی کوئی ترامیم لائی جائے گی تو پیپلز پارٹی فرنٹ لائن پہ ہو کر اس کو اپوز کرے گی، لیکن پیپلز پارٹی ان ترامیم کو لانے، ان کو امپلیمنٹ کرنے اور ان کو لیجیٹیمائز کرنے میں اپنا حصہ ادا کر رہی ہے۔ چیئرمین صاحب، کتنا انفارچونیٹ ہے کہ یہاں پہ عوامی مفادات کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔